نصارے نجران اللہ کے نبی کے پاس آئے اور ظاہر ہمارا اللہ کا نبی وہ ہے جو اگر غیر بھی آ جاتا ہے تو اتنا اخلاق کا مجسم پیغمبر ہے، خلق عظیم پہ فائد ہے کہ اس کو پہلو میں جگہ دیتا ہے، اپنے بغل میں بٹھاتا ہے۔ نصارہ نجران کا وفد آیا اور بحث کرنے کے لیے آیا ہے، باتیں کرنے کے لیے آیا، آپ نے اپنے پہلو میں جگہ دی، عزت و احترام سے بٹھایا اور پیغمبر نے بتا دیا کہ مخالف بھی ہو تو اسے عزت سے گفتگو ہونی چاہیے، کلام عزت سے ہونا چاہیے۔ لہٰذا پیغمبر نے بیٹھ کے بحث کی، اپنے باتیں کی۔ انہوں نے کیا، ان کی بات کیا تھی؟ ان کی بات یہ تھی کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ انسان ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک، لہذا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی ان کو سمجھا رہے تھے اور جس کو قرآن بھی کہتا ہے، اور قرآن نے بھی اشارہ کیا اسی سے، 2 آیت پہلے یہ آیت آئی ہے کہ ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال مثل آدم کی طرح ہے، یعنی پیغمبر انہیں بتا رہے تھے کہ دیکھو عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ بندے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کر سکتا ہے وہ خدا جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں نہیں بنا سکتا؟ صلوات ہو دے تو ان کا شبہ کیا تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ عیسیٰ ایسے ہی ہیں جیسے آدم۔ اس منزل پہ نہ رکو، اس سے پہلی منزل پہ جاؤ، وہاں یہاں تو ماں ہے، وہاں ماں بھی نہیں ہے، ماں باپ کے بغیر ہے۔ تو اگر تم اس اللہ کو مانتے ہو، آدم کو مانتے ہو بغیر ماں بچوں، ظاہر سی بات جناب عیسیٰ کی شریعت بعد میں آئی ہے، پہلے نبیوں کو مانتے تھے، آخری نبی کو نہیں مان رہے تھے، تو جناب آدم کو مانتے تھے، لہذا ایک مشترک چیز کے ذریعے سے، ایسی چیز جسے وہ بھی مانتے ہم بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو جیسے آدم اس کائنات میں آئے بغیر ماں باپ کے، عیسیٰ بھی بغیر باپ کے آئے ہیں، خلقہم من تراب، اللہ نے انہیں تراب کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے بنایا ہے۔ تو عزیزو اب بات واضح ہو گئی، تو لیکن مان نہیں رہے تھے، تب کہا جا رہا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پیغمبر سے پوری باتوں کرنے کے بعد کہا گیا کہ اب اگر یہ تم سے مباحثہ کرتے ہیں تو اب ایسا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اپنی اور اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ عزیزو ایک بات آپ جیسے ولائی مجمع کے سامنے کہنے کا دل چاہتا ہے، پہلے پیغمبر کاہے سے سمجھا رہے تھے، انہیں کس چیز کے ذریعے سمجھا رہے تھے؟ قرآنی آیات سے سمجھا رہے تھے، لیکن عیسائی وہ تھے جو قرآن کو نہیں مان رہے تھے، قرآنی آیات عیسائی کے لیے مفید نہیں تھی۔ عزیزو کہنے کا دل چاہتا ہے کہ ایک منزل وہ آئی کہ جہاں نبی کے لیے بھی قرآن کافی نہ ہو سکا، جب نبی کے لیے قرآن کافی نہ ہوا تو امتی کے لیے کہاں سے کافی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نبی نے قرآنی آیات پڑھی، انہوں نے نہیں مانا۔ اب مسئلہ کیا آیا؟ جب نہیں مانا تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ اپنے اہل بیت کو لے کے آؤ، اپنے اہل بیت کو لے کے آؤ۔ تو عزیزو اب آپ نے پہچانا حسبنا کا دعویٰ کرنے والے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ ذرا غور کریں، جب کتاب خدا اللہ کے نبی کے لیے کافی نہ ہوئی تو آپ کے لیے کہاں سے کافی ہو جائے گی؟ صلوات پڑھ دے اللہ کے نبی کو اگر اسی سے ہوتا فیصلہ ہو جاتا، اللہ کے نبی کو مباہلے میں اہل بیت کی ضرورت پڑی، یہ اس بات کی بہترین دلیل ہے خالی کتاب کافی نہیں ہوتی ہے، وارثین کتاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ محمد۔ اور عزیزو اگر غور کریں تو آپ دیکھیں بات بہت واضح ہے کہ یہاں جب پیغمبر قرآن سے بحث کر رہے تھے، وہ مثال پہ مثال پیش کر رہے تھے، لیکن جب پیغمبر اہل بیت کو لے کے آئے، تو عزیزو نصارہ نجران نے کیا کہا؟ یہی تو کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر
یہ بد دعا کر دیں گے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. یعنی قرآن کو دیکھا, نہیں بات سمجھ میں آئی, جب اہل بیت پہ نظر پڑ گئی تو بات سمجھ میں آ گئی, جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. ابھی تو ایک بات کہنے کا دل چاہتا ہے اور یہیں پہ بات کو تمام بھی کرنا چاہتا ہوں. ابھی تو یہیں پہ کہنے کا دل چاہتا, صدیقہ طاہرہ نے جب دعوی فدق کیا تھا, صدیقہ طاہرہ نے جب دعوی فدق کیا تھا تو پہلے قرآن کے ذریعے سے استدلال کیا, پہلے قرآن کے ذریعے سے استدلال کیا. دعویٰ کیا گیا کہ نہیں یہ تو یہ حدیث ہے, قرآن کے مقابل میں ایک جعلی حدیث پیش کر دی گئی. صدیقہ طاہرہ نے کہا کہ یہ جو ہے نبیوں میں وراثت کا تذکرہ ہے, فلاں نبی کا وارث بنا بتایا, لیکن بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی, بات کو نہیں مانا, قرآنی آیات کو رد کر دیا ایک جعلی حدیث کے ذریعے سے, ایک گڑھی ہوئی حدیث کے ذریعے سے. تب اس کے بعد کہا گیا کہ آپ گواہ پیش کیجئے. یہی تو ہوا قضیہ فدق میں. صدیقہ طاہرہ نے جب انہیں قرآن سے لاجواب بنا دیا تھا, قرآن کا حسبنا کا دعویٰ کرنے والے قرآنی آیت کے بجائے حدیث کا سہارا لینے لگ گئے. صلوات محمد, انہوں نے حدیث کا سہارا لے کے بتا دیا کہ قرآن ہمارے لیے کافی نہیں ہے. صدیقہ طاہرہ نے قرآن سے استدلال کیا. عزیزو, اس کے بعد صدیقہ طاہرہ نے جب گواہ کا مسئلہ آیا تو صدیقہ طاہرہ نے گواہ میں کن شخصیتوں کو پیش کیا. عزیزو, آپ جانتے ہیں کن شخصیتوں کو پیش کیا. علی کو گواہ میں پیش کیا, حسنین کو گواہ میں پیش کیا. اس کے علاوہ ابو ذر تھے, سلمان تھے, ان کو گواہ میں پیش نہیں کیا. دل چاہتا عرض کرے, اے صدیقہ طاہرہ, آپ کے پاس تو یہ اللہ کے نبی کے عظیم صحابی موجود تھے, سلمان جیسے صحابی موجود تھے, ابو ذر جیسے صحابی موجود تھے, پھر آپ نے انہیں گواہی میں کیوں نہیں پیش کیا؟ عجب نہیں. صدیقہ طاہرہ آواز دے, دیکھو میں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہی ہوں, میں مباہلے کی سیرت پیش کر رہی ہوں, میں مباہلے کی سیرت پیش کر رہی ہوں. جو اللہ کے نبی نے مباہلے میں انفسنا میں بہت گنجائش تھی, یعنی اپنے نفسوں کو لاؤ, بیٹوں میں بہت گنجائش تھی, عورتوں میں بہت گنجائش تھی, مگر اللہ کے نبی نے نہ کسی زوجہ کو لیا, نہ کسی بیٹے کو لیا, نہ کسی صحابی کو لیا. لیا تو علی کو لیا, فاطمہ کو لیا, حسنین کو لیا. لہذا گواہی میں بھی میں وہی چہرے پیش کر رہا ہوں جن چہروں کو دیکھ کے نصارہ نجران نے کہہ دیا تھا اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. لہذا یہ گواہ نہیں پیش کر رہی ہوں, بلکہ حقیقت میں مباہلے میں نبی کی سیرت پیش کر رہی ہوں. اور عزیزو, یوں پہچانے ان کے ایمان کو, ان کا ایمان تو نصارہ نجران سے بھی بدتر ہے, اس لیے کہ نصارہ نجران نے قرآن نہیں مانا تھا, مگر اہل بیت کو دیکھا تو مان لیا. یہ وہ ہے جنہیں نہ قرآن پہ عقیدہ ہے, نہ اہل بیت پہ عقیدہ ہے. صلوات پڑھ دے محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی